اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت حضرت مولانا حاجی ابو اسید احمد عبید رضا عطاری مدنی دامت القدس القدسیہ کا بہت ہی پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں خلیفہ امیر سنت کی جانب، اور درود پاک کی بات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بات ہوئی، تو میں ابتداً جو چیز پوچھنا چاہوں گا اس کا تعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے۔ میں چاہوں گا سیدی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ سید خاص طور پر یہ کسے کہا جاتا ہے، اور سادات کے ساتھ ہمارا ایک کیسا رویہ اور کیسا انداز ہونا چاہیے؟ سید کے جو نا لغوی معنی ہے سردار، سردار بھی کہتے ہیں۔ اب سردار ظاہر ہے کہ ہمارے اردو میں کہتے ہیں، ورنہ جیسے بلوچستان میں جو رہنما ہوتے ہیں اسے سردار کہا جاتا ہے، سندھ میں جو رہنما ہوتے ہیں اسے وڈیرا کہا جاتا ہے، پنجاب میں کیا کہتے ہیں؟ پنجاب میں چودھری صاحب کہتے ہیں، چودھری صاحب، ہاں۔ تو اور برادری کے بڑے، ہاں جی ہیں۔ اور کے پی کے میں خان بھی کہتے ہیں، ملک بھی کہتے ہیں جی، ہاں ملک، ملک نہیں ملک، ملک جی، ملک۔ تو یوں جو نا سید کے معنی سردار کے ہیں، مگر ہمارے یہاں جو نا پاک و ہند میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، سیلون وغیرہ میں، یہاں جو ہے وہ جو آل رسول ہیں نا جی، کہ جو امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے، انہیں جو وہ سید کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ البتہ اہل عرب میں جو ہے وہ سید کو جو نا وہ شریف کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہاں جو وہ ہر جو بھی بڑا ہوتا ہے اسے سید کہا جاتا ہے، وہی سردار۔ صحیح، تو جو بھی بڑا ہوتا ہے اسے سید کہا جاتا ہے، صحیح، ورنہ وہاں سید زادے کو وہاں شریف کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں اہل رسول کو سید کہا جاتا ہے۔ صحیح زیادہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اس سے ایک بات یاد آئی، یہ جو ہے نا وہ حج کی اس میں ایک یاد بھی ہے۔ تو مسجد نبوی شریف میں نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو ہے وہ دیکھا، تو اس کو میں نے جو ہے وہ ایک نوٹ دیا، 5 ریال جو ہے اس کو دیا۔ بچہ گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس نے مجھے نوٹ واپس کر دیا، تو میں نے وہ دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دیا۔ وہ پھر گیا، وہ پھر آیا، اس نے پھر مجھے نوٹ واپس کر دیا، میں نے پھر اس کی جیب میں ڈال دیا، وہ پھر چلا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کے والد صاحب جو ہے وہ آ گئے، تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ نحن من الاشراف، ہم جو ہے وہ سادات میں سے ہیں، لا نقبل الصدقات، ہم صدقہ وغیرہ جو ہے وہ نہیں لیتے۔ تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا ولی الاشراف و صدقہ معاذ اللہ، کہ بندہ جو ہے وہ سادات میں سے ہو اور اس کو بندہ آل رسول ہو اور اس کو صدقہ دے، اللہ جو ہے وہ بچائے، صدقہ واجبہ مال کا میل کیوں بندہ جو ہے وہ ان کو دے۔ تو میں نے انہیں کہا فی حب اللہ و رسولہ، میں نے کہا یہ اللہ رسول کی محبت میں ہے۔ اچھا، پھر میں نے ایک نوٹ اور نکالا، تو انہوں نے کہا لا لا لا، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا شیخنا و مجدنا یقول للاشراف الاثنین، میں نے کہا ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں کہ سادات کو آپ جو ہے وہ 2 دیں، یعنی دوسرے کو اگر آپ 1 دے رہے ہیں تو جو سادات ہے، جو آل رسول ہے، اس کو کیا کریں، 2 دیں۔ اچھا، پھر وہ بیٹھ گئے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ کون ہیں آپ کے شیخ، کون ہیں؟ تو پھر میں نے انہیں امیر سنت کا نام بھی بتایا اور امیر سنت کی جو ہے وہ زیارت بھی کروائی۔ تو انہوں نے جو ہے وہ بہت دعائیں بھی دیں اور کہا کہ گویا کہ وہ یوں کہہ رہے تھے، ان کا میں ایسنس نکال ان کی بات کا، کہ سلام ہے تمہارے شیخ پر جنہیں تمہیں آل رسول کا ایسا ادب جو ہے وہ سکھایا ہے اور اتنی اچھی تمہاری جو ہے وہ تربیت کی ہے۔ بہرحال پھر ان سے اور بھی گفتگو ہوئی بڑے اچھے انداز میں، الحمدللہ۔ وہ تیونس کے تھے، وہ
یونس کے تھے اور حسنی سادات میں سے، ماشاءاللہ۔ امام حسن کی اولاد میں سے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو جو ادب کرے گا اور جو خدمت کرے گا وہ برکت پائے گا۔ آج کے حالات کے اندر آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ایک کیا بننے کی توجہ ہونی چاہیے سادات کے حوالے سے؟ بعض اوقات بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں، ان کاموں کی بجائے اگر ایک اس کو ڈائیورژن دے کر کے کچھ اس میں کمی کر کے کچھ سادات کی خدمت کے لیے اگر بندہ جو ہے وہ کوئی نظام بنائے تو یہ بھی ایک بڑا اچھا سلسلہ کار بن سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی کہ فی زمانہ ان مشکل حالات کے اندر بھی ہمارا سادات کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے جو واقعہ بتایا بڑا زبردست، اس میں آپ کے لیے یاد مدینہ بھی ہے، اور دوسرا یہ دیکھیں کہ ان سید صاحب کو کہ اپنی اولاد کے ذریعے اپنے بچے کے ذریعے نوٹ واپس بھجوایا۔ جی بالکل خود دینے نہیں ہے پہلے، ایسا ہی ہے۔ پہلے انہوں نے اسی کو، یعنی اس کی تربیت بھی شامل ہو کہ اس کی تربیت میں یہ ہو۔ صحیح۔ جب بھی دوسرا دیکھیں ماشاءاللہ ان کی سوچ کے ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہی یہ مسئلہ، تو سیدھا آپ کو بول دے کہ ہم جو ہے نا زکوٰۃ نہیں لیتے۔ یہی دیکھیں ماشاءاللہ، ورنہ تو در بعض آپ کو ایسے ہی ملیں گے کہ جو زکوٰۃ یعنی جو غیر فقیر ہیں، جی مالک نصاب ہیں، جی کوئی بعض کو زکوٰۃ کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کو نظر آئیں گے۔ جی تو زکوٰۃ سید کو دیں یا مالک نصاب کو دیں، ایک ہی بات۔ ایک ہی بات ہے کہ وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی۔ جی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ انہوں نے یہ مال نہیں رکھا، جب پھر جب آپ نے دوسرے کی آفر کی، دوسرا نکالنے کی تو وہ بھی اگلے نے قبول نہیں کیا، منع کیا، پھر آپ نے جب میرے سنت کا تذکرہ کیا تو انہوں نے یہ رکھا۔ رکھ لیا، ہاں جی یہ ماشاءاللہ دیکھیں کہ ان کی تربیت ظاہر ہے کہ وہ خون بولے گا نا، جی واہ جن کی اولاد میں سے ہیں وہ بولیں گے، واہ واہ وہ خون تو بولے گا۔ سبحان چاہے غوث اعظم سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی حسنی سید ہے، اللہ اکبر۔ یعنی وہ طرفیں نہیں ہے تو کہ والد جو ہے وہ حسنی سید اور والدہ جو ہے نا وہ حسینی سید۔ صحیح۔ چونکہ غوثیت کبریٰ جو ہے نا یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادی میں رہے گی۔ واہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو تشریف لائیں گے وہ بھی حسنی سید ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب یہ ہے کہ فی زمانہ جو حالات چل رہے ہیں، دیکھیے مہنگائی تو پوری دنیا میں، ایسا نہیں صرف پاکستانی میں، صحیح۔ تو مہنگائی تو ذرا پوری دنیا میں ہے، تو ذرا لہٰذا میں چاہیے کہ ہم ایک فنڈ مختص کر لیں اور اس کے ذریعے جو ہم سید زادوں ہی کی خیر خواہی کریں، انہی کی مدد کریں۔ آپ کو FGRF شعبہ بھی ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ یار اس کے ذریعے جو نا وہ کسی ذمہ دار سے رابطہ کر آپ یہ سید زادے کی مدد کر رہے ہیں۔ FGRF کے ذریعے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ سید زادہ دعوت اسلامی سے کنیکٹ ہو جائیں گے مرحبا۔ کہ دینی کام بھی کریں گے۔ اب چونکہ ایک سید زادہ اگر نیکی کی دعوت ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے سبحان اللہ کہ اپنے نانا کے دین کی خدمت کرے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں جو ہے وہ یہ مدد کرنی چاہیے، اور اس وقت جو ہے وہ سید زادوں کی بھی کرنی چاہیے، اور جو بھی ہمارے اطراف میں جو غربا ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو اس وقت آئے نا تو مہنگائی پوری دنیا میں آئی ہے، اس وقت ہمارے ملک میں جو نا وہ جو ہے وہ یوں سمجھے بتدریج نہیں آئی، یک دم آئی ہے۔ یہ اب جیسے کہ اب ایک موٹر سائیکل جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ایک کھڈا، ایک اس میں جانا گرنا، اور ایک ہے کہ وہ سلوپ بنا ہوا ہے اور اس میں نیچے جانا، دونوں فرق۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ اس میں کے بعد تدریج جائے گا تو اسے اتنا محسوس نہیں ہوگا، اس میں گیا تو چوٹ لگتی ہے۔ درست بات۔ تو ہماری اس وقت صورت کھڈے والی ہے۔ الحمد ہمارے حال پر رحم فرمائے اللہ کریم، اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ آمین آمین۔ تو ہمیں سب کے سب مدد کرنی چاہیے، اپنے خزانوں کے منہ کھول دینے چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اور اس وقت اگر ہمارے یہ برے حالات ہیں ہمارے ملک کے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ الکریم اچھے دن بھی آئیں گے۔ مرحبا سبحان اللہ۔ امیر السنت نے ایک بڑا پیارا وظیفہ جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ بڑا زبردست وظیفہ ہے اور 100 مرتبہ روز پڑھنے کا فرمایا ہے، تو اس کو بھی اگر معمولات میں شامل کر لیا جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ الکریم، انشاءاللہ الکریم، کہ یہ کہ اس سے جو مال میں برکت ہوگی نا، روزی وغیرہ میں۔ جی روزی میں برکت ہوگی، پھنسے ہوئے کام جو ہے یہ نکل جائیں گے، رکاوٹیں جو اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ بڑا ہی آسان ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بس اس میں یہ ہے کہ قاف اس میں پر ہے اور اس سے پہلے کاف باریک ہے، تو جو بھی پڑھنا چاہیں تو وہ مخارج دیکھ کر پڑھیں، مرحبا۔ ورنہ یہ ہے کہ کسی جو ہے نا وہ عاشق رسول جو عالم ہو یا عاشق رسول امام ہو مسجد کے، ان کو سنا دیں۔ ٹھیک ہے۔ انہیں ہے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان تو ہمارے جو ہے وہ لگتے ہی رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر مسجد میں ہر علاقے میں جو ہے وہ ذیلی سطح پر یہ اس کا نظام ہوتا ہے، تو انہیں یہ سنا دیا جائے۔
ورنہ ان سے ٹھیک کروا لیجیے. مرحبا ماشاء اللہ. بلکہ ظہیر نصیب کہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں جو ہے وہ وقت دیجیے، یہ وقت دیں اور صرف 40 منٹ کا وقت دیں اور اپنا جو قرآن جو ہے اسے صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ لیں. صحیح. سیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. مرحبا مرحبا. نماز ہی درست ہوگی اور آپ تلاوت کریں گے صحیح مخارج کے ساتھ، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. ورنہ ہے نا کہ وہ مخارج درست نہ ہو تو پھر تلاوت کرنا بھی گناہ ہے نا. ٹھیک ہے. میسج ہے یہاں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کتنے شہزادے ہیں؟ 2 بیٹے. دعائے مغفرت سے نواز دیں اور ماموں کانجن سے میسج ہے یہ. اللہ قریب ان کی اور ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. اگر کوئی شخص سید نہ ہو اور خود کو سید کہتا یا کہلواتا ہو تو اس کے بارے میں کیا رہنمائی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جو شخص واقعی سید نہ ہو اور اپنا کو سید کہلواتا تو وہ ملعون ہے، یعنی وہ لعنت کیا گیا ہے. نہ تو اس کا فرض قبول کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا نفل اس کا قبول ہوگا. نہ اس کا فرض قبول ہوگا نہ ہی نفل قبول ہوگا. خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے یا کسی غیر والی کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ ہی کوئی نفل. اچھا اب یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ عند اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے. ہمیں اگر وہ کہتا ہے سید کہ میں سید ہوں، اگر یہ جھوٹ کہتا ہے ہمارے نزد، اچھا ہمیں اس کا معاملہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے نزدیک اس کا معاملہ خفیہ چھپا ہوا ہے، ہم اگر اسے تعظیم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا. ایک تو یہ دوسرا ہے کہ ہم کسی کے ٹو میں نہیں پڑیں گے، ہم کسی کی تحقیق نہیں کریں گے، ہم کسی کے نسب کی چھان بین نہیں کریں گے. صحیح. کہ ہم یہ سارا جو نا یہ کرنے بیٹھے، ہم کرنے والے کام ہمیں لگ جائیں، اس میں رہیں گے، ان میں نہیں پڑیں گے. درست فرمایا. البتہ یہ معاملہ اس کے لیے کہ جو اس طرح کا جھوٹ بولتا ہے وہ اپنے پر غور کر لے کہ مال بٹورنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا بٹورنے کے لیے اگر اپنے وہ نسبت اگر تبدیل کرتا ہے، اس طرح تو حرکتیں یہ کرتا ہے، وہ بھی دیکھ لے کہ قیامت کے دن پر اس کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے. محبت صحابہ اور اہل بیت کیوں ضروری ہے؟ جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا تو اس چیز سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت ہوتی ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر کسی شخص سے محبت کریں تو جو ہے ہم جو ہے وہ اس کے جو ہے نا وہ فلاں چیز سے محبت کریں، فلاں چیز سے محبت نہ کریں. جیسے ہم اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو ہم اگر جو ہے نا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کریں مگر مدینے سے محبت نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کہ چونکہ مدینہ ان کا مسکن ہے تو اس شہر سے بھی محبت ہوگی، ان کے جو ہے وہ جو نعل شریف کا عکس ہے اس سے بھی ہمیں محبت ہوگی. کیا بات. ظاہر ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ محبت ہے. تو چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہیں تو ان سے بھی محبت ہے. اور جو اہل بیت اطہار ہیں یہ ان کے اہل بیت ہیں، ان کے گھر کے افراد ہیں، ان سے بھی محبت ہے. تو دونوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی. یہ نہیں کہ ہم ایک سے محبت کریں ایک سے نہ کریں. اگر کسی نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کی اور اہل بیت سے محبت نہ کی تو وہ بھی غلطی پر ہے. اگر کسی نے اہل بیت سے محبت کی اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت نہ کی تو وہ بھی غلطی پر ہے. لہٰذا دونوں سے محبت کرنی پڑے گی کہ یہی جو ہے نا وہ اہل سنت کا مذہب ہے، اہل حق کا یہی مذہب ہے. ماشاءاللہ. یہاں میسج ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر شوہر بیوی کو اس کی ماں کے گھر جانے سے منع کرے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی جو ہے وہ اپنی والدہ کے گھر غالباً ہفتے میں 1 دن جا سکتی ہے، اور وہ بھی ہے کہ وہ صبح جائے گی اور شام واپس آ جائے گی. اگر شوہر اجازت دے دے تو وہاں رک سکتی ہے ورنہ نہیں. حکم شریعت تو یہ. ٹھیک ہے. عموماً جو مجھے ایک بات لگتی ہے، جیسے ایک تو یہ جنرل سوال ہے ایک جانے سے روکے، ایک جو جنرل صورتحال جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو منع کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں صرف جانے سے منع نہیں ہوتا بلکہ اس کے اگر سیاق و سباق کو جو ہے وہ دیکھا جائے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ چیزیں جو بیچ میں جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ماں کے گھر جانا ہے، اب ادھر جو ہے وہ بھائی ہیں، بھائی کے بچے بھی ہیں، اب جانا ہے تو ان کے لیے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ کچھ لے کے جانا ہے. اچھا پھر ان جب جانا ہے واپس آنا ہے تو کچھ نہ کچھ بچوں کو جو ہے وہ دے کے بھی جو ہے وہ آنا ہے. اچھا پھر لے کے چھوڑ کے بھی جائیں پھر لینے بھی آئیں
یہ بھی ساتھ ایک بالکل، مطالبہ ایک ہوتا کام ہے، ایک بالکل کام ہے. بالکل. تو یہ جو چیزیں، یہ تو میں نے کچھ جو ہے ہلکے انداز میں کچھ چیزوں کو جو ہے وہ لیا ہے کہ جو ساتھ کیا ہیں اٹیچڈ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا اس میں کوپریٹ دونوں طرف سے ہو جائے, بالکل, یعنی شوہر بھی مہربانی والے انداز کی طرف آئے جتنا ہو سکتا ہے, جو ہے وہ شفقت کی طرف آئے, اور اگر جو خاتون خانہ ہے, جو بیوی ہے, وہ بھی اگر اس بات کو ایشو بنانے کی بجائے بات کو افہام و تفہیم سے جو ہے وہ سمجھ لیا جائے, تھوڑا سا آپ پیچھے آ جائیں, تھوڑا سا کوئی اور دوسرا آگے آ جائے, دونوں ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا ایک دوسرے کلیش کی نہ مدد بنایا کریں, جائے اس کو, اس کو جو ہے کلیش نہ بنے, اس کو سبب نہ بنے جھگڑے کا, جی جی بالکل بالکل, دونوں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. صحیح, شوہر بھی تھوڑا نرمی دکھائے, جی تھوڑا تعاون کر دے اپنے حسب حیثیت, اور ماشاءاللہ اپنے اچھی بات کی زوجہ بھی تھوڑا جو وہ ریورس گیئر لگائے, صحیح ہو, پھر یہ گاڑی اچھی چلے گی. مرحبا. تو بعض اوقات جو ہے وہ کوئی اور سبب بھی ہوتا ہے کہ اگر زوجہ اگر وہاں جاتی, یہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں میاں بیوی نا اتفاقی کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا, کوئی اس طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں, تو بعض اوقات یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ عورت اگر وہاں جاتی ہے تو پھر آتی ہے تو گھر میں لڑائی ہوتی ہے, صحیح, ایسا بھی ہوتا ہے. اب اس کی وجہ جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ماں کی شفقت ہوتی ہے, ماں کو ظاہر کہ اولاد سے محبت ہوتی ہے. اب یہ کہ یہ عورت جو ہے وہ اس کو غلط فہمی بھی کچھ بھی ہوا, یہ اپنے شوہر کے بارے میں کہ اگر باتیں کرتی ہے, ٹھیک ہے, اب ماں اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں یار یہ تو واقعی غلط, یہ تو غلط ہے, اب ماں اگر خالی یہاں ایک جملہ یہ ایڈ کر لے نا, اگر تم کہتی ہو واقعی ایسا ہے, تم کہتی ہو نا واقعی ایسا ہے تو یہ غلط ہے, واقعی ایسا ہے تو وہ غلط ہے, واقعی ایسا ہے تو وہ غلط ہے, چلو ہم بات کرتے ہیں, ہم بات کریں, تو اب وہاں پر عورت روکتی نہیں بات نہ کریں, بات نہ کریں. اچھا اب کیا ہے کہ ماں نے ان کی باتیں سنی, جب ماں نے ان کی باتیں سنی تو عورت کو کیا ہوا, پختہ ہوگا نہیں ہے میں صحیح ہوں, میری ماں نے دیکھو میری تائید کی, میری حمایت کی ہے, کیا تم صحیح کہہ رہے ہو, واقعی تو غلط ہے, واقعی تو غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, تو آٹومیٹکلی اس کا مائنڈ اپسیٹ ہوگا. اب یہ گھر میں آگے اس نے دھمالی کرنی ہے, لڑنا ہی ہے, پھر یہ جو نا وہ کلیش ہوتا ہے, مسائل ہوتے ہیں. تو بعض اوقات جب وہ شوہر جو اطلاعات آتی ہے نا, تو بعض اوقات شوہر یوں بھی روکتے ہیں کہ ہمارے سے یہ مسائل ہو جاتے ہیں. صحیح, تو لڑائی ماؤں کو بھی چاہیے جی کہ اپنی بچی کی جو نا وہ خالی خالی باتیں نہ سنیں, منع کریں. بھائی دیکھو بات کرنی ہے تو ہمیں بتاؤ, لیکن ہم بات کریں, اگر ایسا معاملہ ہے تو ہمیں بتاؤ. اب واقعی خدا نہ ایسا معاملہ ہے تو اب عورت کو چاہیے کہ فریاد کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے اپنے والدین سے کہ میں آزمائش ہوں, مجھے ظلم ہو رہا ہے, مجھے مارا پیٹا جا رہا ہے, یا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب جو ہے نا وہ بات کر سکتی ہے, ورنہ جو بات نہ کرے خالی 19-20 معاملہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں. برتن جہاں برتن ہوتے بچتے بھی ہیں. اب اس میں یہ کرتے ہیں, اس میں برتن جو نا بچتے نہیں بھی ٹوٹ جاتے ہیں ایسے بچ کر, یہ مسائل ہوتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. دونوں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے, فون بھی پیچھے سے بہت آتے ہیں, جیسے کہ بھائی جن کے دور ہیں مطلب سسرال, ایک تو وہ ہیں جن کے قریب ہیں, اور ایک وہ ہیں جن کے کیا ہیں دور ہیں, دوسرے شہر میں ہیں, تو لے کے بھی جانا پھر لے کے بھی آنا, یہ بھی. اچھا پھر اس میں ایک اور بھی چیز جو ایڈ ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے جس پر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ گفتگو بھی فرمائیں, کہ اگر بعض چیزیں حضور ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنی روٹین کو چینج کرنے کے اعتبار سے ہوتی ہیں, یا اپنے جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے گھر میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا, آپ کے گھر میں یہ بھی ہے. جیسے بعض گھر ہیں ان میں ہر جو ہے نا وہ کھانے کے ساتھ کیا ہے سلاد بھی شامل ہوتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. بھئی ہم تو یہ سلاد آپ کے گھر میں بنانا بھی تو جو ہے نا ایک کام ہے, ہم تو ادھر سلاد جو ہے وہ نہیں بناتے تھے. یہ آپ دیکھیں جب خرابی ہونے پر آتی ہے, اب آپ دیکھیں یہ کوئی بات ہے خرابی بنانے والی بات تو نہیں ہے, لیکن خرابی آپ نکال کے دیکھیں, آپ کو بہت سارے کیسز ملیں گے, ان میں یہی باتیں جو ہے وہ نکلیں گی. ہم تو اچھا ایک جگہ مطلب آپ دیکھیں کھانا پکانے کے طریقے پر جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے. اچھا 2 بہنیں ہیں آپس میں, ایک بہن کا بیٹا ہے, ایک بہن کی کیا ہے بیٹی ہے, دونوں نے آپس میں جو ہے نا وہ رشتہ کیا, شادی جو ہے وہ کر لی. اب دیکھیے کتنا قریبی رشتہ ہے. اچھا پھر اس رشتے کے اندر مزید اس کو اور قریب کیا. اب یہی آپس میں کیا ہے, ایک بہن دوسری بہن کو بول رہی ہے ہمارے گھر تو پکانے کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے جس طرح آپ کی بیٹی کھانا پکاتی ہے, ہماری تو ہانڈی کا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا. یہ میں فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں آپ کو. حالانکہ ٹیسٹ جو ایک وہ ہے جو میں کھاتا ہوں وہ ٹیسٹ ہے, اور ایک وہ ہے کہ جو بد مزہ ہے. اچھا بد مزہ کے ایک تو یہ ہے کہ اچھا بہت اچھا ٹیسٹ ہے, ایک وہ ہے جو بد مزہ ہے, بیچ میں ایک نارمل بھی ہوتا ہے, بھی کھانے کے قابل ہے, کھایا جا سکتا ہے, برا نہیں ہے. جی قابل طعام ہے, کھانے کے قابل ہے, بھوک مر جاتی ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ہاں جی, اور کھانے میں کوئی تکلیف بھی نہیں, کھانے کو تکلیف نہیں ہے. اب سنیں یہ کہ ہر ایک میں جو نا ہر ایک کے ہاتھ میں ذائقہ ہوئی ضروری نہیں ہے. درست فرمایا.
آپ دیکھیں کتنے ریسٹورینٹس ہم سفر میں جاتے ہیں جی کہ ہر ریسٹورینٹ میں کیا وہ ذائقہ دار کھانا ملتا ہے؟ نہیں نہیں ملتا نا. ایسا ہی ہے. کہاں کہاں سفر ہوتا ہے, بعض اوقات ایسی آزمائش ہوتی ہے وہاں کے حساب سے وہی ذائقہ ہے, وہی کھانا ہے اس شہر کے اعتبار سے, اس ملک کے حساب سے, ہمارے حساب سے وہ نہیں ہے. بعض اوقات یہ بھی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا برادریوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. برادریوں کا بھی ہوتا ہے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ شادی کھانا بنانے کے لیے نہیں کی جاتی. بارے شریعت میں واضح لکھا ہوا ہے, سیدھی بات ہے یہ لکھا ہوا ہے. میں شرعی مسئلہ بتاؤں کہ اگر کسی کے گھر میں بچی اگر اس گھرانے کی ہے کہ جہاں جو ہے وہ کھانا پکانے والیاں ہوتی ہیں یا کھانا پکانے والے ہوتے ہیں, یعنی اس کے گھر کی جو خاتون خانہ ہیں, جو گھر عورتیں ہیں وہ کھانا نہیں بناتی, جی اب اگر کوئی وہاں نکاح کرتا ہے تو اس کے نان نفقے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ جو ہے وہ پرووائڈ کر کے دے گا کھانا پکانے والا. ایسا ہی ہے. تو اس سے لازم ہے کہ وہ دے, صحیح. تو اسے پرووائڈ کرے. وہ نہ نہیں کرتا تو گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن شریعت دیکھیں کتنا جو ہے نا خیال رکھتی ہے عورتوں کا بھی, درست فرمایا ہے. سب کے حقوق کا خیال رکھتی ہے شریعت. بالکل درست, یہ بات بھی درست ہوگی جی. میں یہ چاہوں گا حضور ایک آپ اور بھی بات اس پر رہنمائی فرما دیں کہ اگر جیسے مثال کے طور پر کسی کو اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ آپ بار بار جو ہے وہ نہیں جائیں یا بار بار آپ چکر نہیں لگائیں سسرال میں, تو جو ہے نا وہ ماں کو بھی چاہیے, بیٹی کی ماں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بار بار بیٹی تم آ نہیں رہی, اتنا عرصہ ہو گیا, تم وہ اگر کہہ بھی رہی ہے کہ امی جو میرے ہیں بچوں کے والد ہیں وہ کیپیسٹی نہیں آنے کی یا وہ آنے سے منع کر رہے ہیں, تو اس کو بھی چاہیے کہ چلیں ٹھیک ہے جیسے آپ کا طریقہ ہے, جب آپ لوگوں کا آپس میں بنے پروگرام بنے آپ آ جائیے گا. ہاں آ نہیں رہی, اتنا عرصہ ہو گیا ہے, آنکھیں ترس گئی ہیں, جو وہ دیکھے ہوئے اس طرح کی باتیں کر کے اب وہ اپنے شوہر سے کہے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ بولے گا بھئی ابھی میں آپ لوگوں کو چھوڑنے جاؤں 3-4 دن آپ کے آنے جانے میں دوسرے شہر میں جانے کی وہ کروں, یا پورے مہینے میں کام کر کے اخراجات پورے کروں, کیا کروں, کہاں جاؤں, ساری چیزیں ساتھ میں ہوتی ہیں. تو یہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ جو بچی کی ماں ہے اس کو بھی کچھ نصیحت اور ذرا کہ ماں کو بھی چاہیے کہ جس نے جب بچی دے دی نا تو ذرا کہ ذہن بنا کے دے دی تو دے دی. تو آج کل ویسے جو وہ سوشل میڈیا کا دور ہے ہاں جی تو یوں جو ہے وہ بات چیت کی جا سکتی ہے, ویڈیو کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے سب کچھ. صحیح بات. البتہ ملاقات ایک الگ چیز ہے, تو کبھی ملاقات بھی ہو جائے اور اس طرح کے معاملے تو اس پہ گزارا کر لیا جائے. صحیح. مرحبا ماشاء اللہ. جھگڑا بار اچھا یہی ماں جو ہے اپنی بہو کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے؟ اپنی بہو کے بارے میں جب دیکھو اب جو ہے نا وہ اپنے میکے جا رہی چلی جاتی ہے, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو جو وہاں چاہتی وہ یہاں چاہے. مرحبا ماشاء اللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بات جو ہماری ساری گفتگو اگر آپ نچوڑ نکالیں تو وہ یہی ہے کہ آپس میں کلیش نہ بنائیں, بالکل نان ایشو کو ایشو نہ بنائیں. جن باتوں پر کمپرومائز کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ان پر کمپرومائز کر کے آگے بڑھا جائے, اپنی زندگی کو اچھے انداز میں گزارا جائے, اپنے لیے خود ہی بندہ مصیبت نہ بنائے. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتا ہے. بہت بڑا سلسلہ آداب زندگی. اس سلسلے میں شہزادہ حضور سے عرض ہے کہ میاں بیوی گھر میں آپس میں ایک دوسرے کو کس نام سے پکارا کریں, اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں اس میں بہتر تو یہی ہے کہ ایک دوسرے کو جو نا کنیت سے پکارا جائے. صحیح. اب شوہر اگر عورت کو اگر نام سے پکارتا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے کہ سب کو ایک نام پتہ چلے بلا ضرورت. اور دوسرا ہے کہ عورت اگر شوہر کو نام سے پکارتی ہے تو ظاہر کہ علماء نے اسے مکروہ لکھا ہے, مکروہ تنزیہ ہے, اچھی بات نہیں ہے یہ. کنیت سے پکارے, جیسے کہ میں رباب کہہ لیں, ابو رباب کہہ لیں, ابو معاذ کہہ لیں, ام عمارہ صحابیہ تھیں, بڑی جی بڑا زبردست بالکل, نام. ابو عمار. ابو عمار. ماشاء اللہ شہزادہ حضور بہت پیاری اور بہت اچھے گفتگو فرماتے ہیں. اللہ کریم ان کو اسی طرح شاد و آباد رکھے. اور میری یہ عرض ہے آپ سے کہ کچھ لوگ بہت غلطیاں کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے, یہ کام آپ نے غلط کیا ہے, تو وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو کس طرح سمجھایا جائے کہ وہ اپنی غلطی کو مان لیں؟ یہ تو واقعی مسئلہ ہے کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو یہ کہ مانیں گے نہیں ہم نے نہیں کیا, ایک تو یہ ہے ٹھیک ہے. اب ایک تو یہ کہ وہ مانے گا ہی میں نے کیا ہے مگر میں نے غلط نہیں کیا. اب وہ جو وہ تو جھوٹ بول رہا ہے سیدھا سیدھا, میں نے کہہ رہا میں نے نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, وہ تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ تو چلو خوف کے مارے جو بھی, یا بعضوں کی طبیعت ہوتی کہ قدم قدم میں جھوٹ بولنا ہے کہ میں نے نہیں کیا, مگر جب پھر یہ کہ وہ گھما پھرا کے جب پوچھا جائے نا وہ بھی بتا دیتے کہ ہاں یہ میرے سے ہو گیا ہے. تو چلو وہ غلطی کو مان رہا ہے
اب ایک تو یہ ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ مانتا ہے میں نے یہ کیا ہے، اس کو غلط ہی نہیں مانتا، یہ تو واقعی اس کو تو عقلی دلیل دینی پڑے گی، اور کیا کہہ سکتے، دعا کر سکتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ سے اسوں کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، تیسرا اور اللہ جو ہے نا ہمیں ایسی چیز سے بچائے کہ ہم جو ہے نا وہ غلطی کو غلطی نہ مانیں، دعا بھی اس کا نتیجہ بہت برا ہے، جی، نتیجہ بڑا خطرناک ہے اس کا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، یا اللہ جو ہمیں حق ہے، جو سچ ہے، وہ ہمیں حق دکھا اور اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ جو باطل ہے وہ ہمیں باطل ہی دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ ہے۔ اچھا، ایک تیسرا طبقہ بھی ہے، وہ غلطی مان رہا ہے اور غلطی مان کے گویا کہ کیا کر رہا ہے، احسان کر، وہ بھائی مان تو لی ہے غلطی، اور کیا کرنا ہے، ایک یہ بھی طبقہ ہے، اور کیا میری خیر اب یہ مان تو لیا، بالکل یہ غلطی بھائی ٹھیک ہے، غلطی ہوگی بھائی، بس بھی کر دو۔ بالکل بالکل، ہاں ایسا طبقہ بھی ہے، بالکل۔ اب چونکہ پھر ایسے طبقے کو چاہیے کہ پھر جو نا گاڑی بھی ٹھوک دے تو پتہ چل جائے گا، غلطی مان لے نا، میں نے ٹھوکی ہے گاڑی، پتہ چلے گا، اللہ رحم۔ سگنل توڑتا رہے، غلطی مان رہے نا، پولیس والا اگر چھوڑتا ہے، قانون اگر چھوڑتا ہے تو ہم سے بھی بات کر لے کہ ٹھیک ہے انہیں غلطی مان لی ہے، یہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ چاہیے کہ بندہ جو ہے نا اگر غلطی کرے اور غلطی تسلیم اگر کرتا ہے تو پھر اس کی تسلیم کرنے کے تقاضے ہیں وہ پورا کرے، جو اس کا مداوع ہے نا وہ بس کا کرے، یعنی اس کا جو نقصان ہوا اس کو بھرے۔ اب پتہ چلا آپ نے کسی کا نقصان کر ڈالا، اب بولے کہ میں مان تو رہا ہوں نا میرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو مان تو رہا ہوں نا، تو یہ تھوڑی ہے، آپ نے اس کو تو ستیہ ناش کر دیا، اس کو تو نقصان کر دیا اس بیچارے کا، آپ کی تسلیم کرنے سے کیا وہ خوش ہو جائے گا کیا؟ آپ تسلیم بھی کریں اور جو اس کا نقصان ہو اس کو بھریں بھی، ورنہ پھر کل بروز قیامت پھر دیکھ لیں کہ مظلوم جو ہے نا وہ اس کی چاندنی ہے، صحیح۔ ورنہ ظالم کے لیے اندھیرے بروز قیامت۔ بعض حضور کیا ہوتا ہے، جیسے کلر کروا رہے ہیں آپ، تو کیا ہوتا ہے کہ جو شیڈ دکھایا ہوتا ہے وہ جب دیوار پر آتا ہے تو وہ ہوتا نہیں، اور پھر وہ رنگ کرنے والا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے جی یہ مجھ سے جو ہے نا وہ غلطی ہو گئی ہے، تو بس اب آپ اس کو اب جانے دیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا ہے۔ تو یہ اس پر بھی جو ہے نا وہ بس نہیں ہو سکتی، جب ظاہر سی بات ہے آپ نے غلطی کر دی ہے اور اس کو خراب کر دیا ہے کام کو، تو پھر اس کا جو شرعی حکم لے کر کے جو اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، جو اس کا تاوان دینا ہے، جو کام اس کو صحیح کرنا ہے، یہ پھر ذمہ داری صحیح ظاہر ہے کہ یہ کہ اب اس رنگ کو وہی اتارے گا، جی ٹھیک ہے، کلر نیا بھی یہی لگائے گا، صحیح۔ اچھا دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ محنت بھی یہ کرے گا، تین معاملات ہیں یہاں، درست فرمایا آپ، اور اسے معافی بھی مانگے گا، معافی بھی مانگے گا، بالکل کیونکہ اس کا وقت بھی برباد کیا، جی، اس کی دیوار خراب کی، ایسی بات، ٹینشن دیا اس کو، ایسی بات، کیونکہ جو کوری دیوار ہوتی ہے سب جی اس پر رنگ کرنا اور بات ہے، اور جب رنگ ہوا ہے، پہلے سے رنگ ہے بالکل، اور اس پر دوبارہ رنگ کرنا، یہ ایک الگ سے جو ہے نا وہ ایک جیسے بلیک بورڈ اگر پورا پلین ہے اس پہ لکھنا جی، اور کچھ لکھا ہوا اس کو مٹا کے لکھنا، ایسی بات چوک کا اثر رہ جاتا ہے۔ رہ جاتا ہے، درست فرمایا آپ نے۔ چلیں جی، اللہ حافظ والا معاملہ فرمایا، بڑی آمین۔ پیاری بات کہی، غلطی کی ہے تو اس کو بندہ ایڈمٹ بھی کرے، اور اس غلطی کی تلافی کیا تلافی ہوگی بھی کرے، اس کا بھی جو ہے وہ شرعی رہنمائی اس کی لے کر کے، جو صورتحال ہو، جیسی صورتحال ہو اس کو لے کر کے اس کو پورا بھی کرے۔ اچھا اب میں یہ تھوڑا عرض کر دوں گا، اب جیسے رنگ والا ہے اس نے اگر اس طرح کی غلطی کر دی، جی، ٹھیک ہے، اس نے کر دی غلطی، اب میں جو نا وہ جو صاحب معاملہ ہے، جو صاحب مکان، اس سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ ٹھیک ہے اس نے غلطی جو کی ہے، شرم تو ظاہر ہے کہ وہ مجرم ہے، اب یہی ہے کہ اپنے مسلم بھائی کا اگر یہ خیال رکھے اور فیصلہ اس پہ کر لے کہ چلو ٹھیک ہے یار آدھا تم بھرو آدھا میں بھرتا ہوں، یہ بھی کر لو، اس کے ساتھ خیر خواہی بھی کرے، اس سے لے ضرور، تو آئندہ وہ کسی اور کے ساتھ یہ حرکت نہ کرے، اس کو پتہ چلے یار میں نے یہ کیا تو میں بھگت رہا ہوں، اس کے ساتھ تھوڑی نرمی بھی کرے۔ میرا نام محمد عاقب رضا عطاری ہے، میرے چھوٹے بھائی کا نام محمد تنویر رضا عطاری ہے، وہ چل نہیں سکتا، وہ معذور ہے، جانشین امیر اہل سنت، میرے بھائی کے لیے دعا کر دیجئے۔ میرے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اینک لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کریم آپ کے بھائی کے حال پر رحم فرمائے، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، آپ کے والدین کے لیے آسانیاں فرمائے، بھائی کی خدمت کریں اور ثواب کمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ جس حال میں رکھے۔ البتہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت 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 طلب کرتے رہیں گے، ہم اس سے عافیت ہی کا سوال کرتے ہیں۔
رہا یہ کہ اینک پہن کر نماز پڑھنا، تو اس میں یہ کہ بعض وقت آزمائش ہوتی ہے سجدہ کرنے میں، کہ بعض اینک اس طرح کی ہوتی ہے کہ جس سے سجدہ بالکل نہیں ہو سکتا، اور بعض اینک ایسی ہوتی ہے جس سے سجدہ ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اگر سجدہ ہو سکتا ہے تب بھی جو ہے نا وہ خشوع میں تو یہ معنی ہے، یہ خشوع میں تو یہ معنی ہے کہ پریشانی ایک رہے گی سجدے میں جاتے وقت، تو لہٰذا بہتر یہ کہ اینک اتار کے نماز پڑھے۔ بعض مسلح اور کارپیٹ پر پھول اور محرابیں یا مساجد وغیرہ کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، کیا ان مسلوں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بڑے خوبصورت مسلح ہوتے ہیں جی، دیکھے بندہ دیکھے اور پھر دیکھتا ہی جو ہے وہ رہ جائے۔ دیکھیں کہ ان مسلوں پر جو نا وہ نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، نماز ہو جائے گی، مگر یہ یاد رہے کہ چونکہ وہ اس کے آداب میں سے ہے نا کہ بندہ قیام میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نگاہ کہاں ہوگی؟ اس کی نگاہ ہوگی کہ جہاں سجدہ گاہ جو ہے نا، سجدے والی جگہ پہ جہاں سے پیشانی جمے گی، وہاں اس کو نگاہ رکھنا یہ مستحب ہے اس کے لیے۔ تو اب جب وہاں نقش و نگار بنا ہوا ہے، پھول وغیرہ بنے ہوئے، اس کی جو اس میں توجہ بٹے گی، تو یوں ظاہر ہے کہ اسے توجہ بٹے گی، تو لہٰذا ایسے مصلوں پہ نماز نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اور مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، ان کا بھی یہی فرمان ہے کہ نقش و نگار والے مصلے پر نماز پڑھنا جائز ہے، مگر نہ پڑھنا بہتر ہے، ٹھیک، وہی توجہ بٹے گی۔ صحیح۔ اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو وہ زمین پر بالکل بلا حائل سجدہ مستحب ہے، افضل ہے یہ۔ سبحان اللہ، مرحبا جی۔ یہاں ایک میسج ہے، لکھا ہوا ہے کہ سنا ہے کہ نماز کبھی معاف نہیں ہوگی اور جو بے نماز مرتا ہے وہ دوزخ میں جاتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ نماز تو ظاہر ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، تو یوں یہ معاف تو نہیں ہے، البتہ بعض ایسی صورتیں کہ مؤخر ہو جاتی ہے، معاف پھر بھی نہیں ہے، پھر بھی پڑھنی پڑے گی، ہر صورت میں پڑھنی تو ہے نماز۔ اب یہی کہ جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ وعید آتے ہیں، بڑی خطرناک وعید ہے اس کے لیے، کہ اللہ کی پناہ، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ یہ سفر میں نے کہیں تھا، ملک سے باہر تھا، وہاں کی بات ہو رہی تھی، تو ہم طے کر رہے تھے کہ ہمارا فاصلہ کتنے میں جانا کہاں ہے اور ہمیں کتنا وقت لگے گا، تو یہ ہم کاؤنٹنگ کرے ہوئے اتنے گھنٹوں میں پہنچے گے تو یہ ہے یہ ہے، تو ہماری بیس سے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نماز کو بھی شامل کرنا ہے، تو میں نے کہا یہ بات کوئی کرنے والی نہیں ہے کہ نماز کو شامل کرنا ہے، یہ بات کرنے والی نہیں ہے، کہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو آٹومیٹکلی شامل ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے، شامل ہے، اس کو ہم کیوں شامل کریں؟ تو خیر ان کا بھی موقف اچھا تھا، ان کا بھی موقف درست تھا، میرا بھی درست تھا، مرحبا، کہ یہ ٹائم بھی رکھیں۔ اچھا میں کیا کرتا ہوں کہ اس میں جو نماز کا پہلے سے انکلوڈ ہوتا ہے ٹائم، البتہ جب فلائٹ وغیرہ لینی ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ نماز بیچ میں آئے گی نہیں آئے گی، اب اگر نماز بیچ میں آئے گی تو کس طرح کی آئے گی، کہ اس میں ادا کی کیا ترکیب ہوگی، وہ پھر ایک دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لہٰذا کہ یہی ہے کہ نماز یہ سمجھے ہماری زندگی کا حصہ ہونی چاہیے، مرحبا، کہ اس کے بغیر جو نا بندہ ادھورا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیں، اچھے اخلاق، اچھے انداز کو اپنا کر کے زندگی گزارے، اللہ ہم سب کی حال برحمت کی نگاہ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ علی محمد۔ اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یا رب میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔